اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ سورہ قلم کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ ایک حصہ گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے آ چکا تھا، جس کے اندر کفار مکہ کی اور خاص طور سے ایک دشمن اسلام کی اور دشمن رسول کی مذمت اور برائی بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت کے اندر متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے انعام اور اجر کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ لفظ آپ کو قرآن کریم کے اندر بہت جگہ ملے گا، تقوی کا، کہیں متقی، کہیں تقوی، کہیں یتقی۔ اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ اصل میں تقوی ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تقوی یہ ہوتا ہے، الگ الگ بزرگوں نے الگ الگ اس کی ڈیفینیشنز بیان کی ہیں، تعریفات بیان کی ہیں، لیکن حقیقت میں تقوی کہا جاتا ہے ایسی حالت کو کہ جس حالت میں انسان کا گناہ کرنے کا دل کر رہا ہو اور وہ گناہ کرنے پر قادر بھی ہو، یعنی گناہ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے پاس طاقت ہو، کوئی رکاوٹ اس کو گناہ کرنے میں نہ ہو۔ ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں صرف اور صرف اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو یا اس کسی بھی گناہ کو چھوڑ دے، تو اس چیز کا نام ہوتا ہے تقوی۔ مثلا ایک انسان بازار میں جا رہا ہے، اب اس کی نگاہیں ہیں، اللہ نے جو نظریں، جو روشنی آنکھوں کے اندر پیدا کی ہے، اس کے ذریعے سے وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ قدرت رکھتا ہے یعنی قادر ہے دیکھنے پر۔ اب وہ اپنی نظروں سے غلط دیکھنا شروع کر دے تو بظاہر تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا۔ لیکن اگر ایسی حالت میں انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے اور اپنی نظروں کو بازار میں جھکا کر کے چلے، صرف اس لیے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان اپنی نظروں کو غیر محرم پر پڑنے سے بچا لے، اپنی نظروں کو غلط جگہوں پر پڑنے سے بچا لے، تو اس چیز کا نام ہوتا ہے تقوی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت کم بندوں کو، بہت خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی تقوی اور اللہ کا یہ قرب نصیب ہو جائے، اور اللہ کے یہاں یہ خاص مقام ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان کو تھوڑی بہت کوشش کرنی ہوتی ہے، تھوڑی جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ جب تک اپنی طرف سے انسان کوشش نہیں کرے گا تو اللہ کی طرف سے بھی مدد نہیں آئے گی۔ جب انسان تھوڑی سی کوشش کرتا ہے کسی چیز میں آگے بڑھنے کے لیے تو پھر ہی اللہ کی مدد آتی ہے۔ مثلا آپ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے متقی بندے بن جائیں، جس کو متقی کہا گیا قرآن کے اندر، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا اور کچلنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہوگا۔ جب آپ ایک گناہ سے رک جائیں گے تو پھر اگلے گناہ سے رکنے کا مرحلہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ چلیے آخری بار کر لیتا ہوں اور پھر میں گناہ چھوڑ دوں گا، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مرتبہ گناہ کر کے سکون مل جائے گا، اس کے بعد پھر گناہ نہیں کروں گا، توبہ کر لوں گا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس گناہ کرنے سے پھر گناہ کی آگ مٹتی نہیں ہے، بلکہ آگ بھڑک جاتی ہے، اور پھر روزانہ اس گناہ کو کرنے کا دل چاہتا ہے۔ انسان ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر روز مرہ کی زندگی میں اس کے بے شمار گناہ اور دن بدن گناہوں کے اندر ترقی ہوتی جاتی ہے، پھر انسان سے گناہ چھٹنے مشکل ہو جاتے ہیں، یعنی تقوی اختیار نہیں ہوتا، تقوی حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں انسان کو چاہیے کہ ایک مرتبہ زبردستی کے طور پر اپنے آپ کو گناہ سے روک لے، اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے آپ کو روک لے گا اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تو اگلا مرحلہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ پھر اگلی مرتبہ گناہ کرنا، اس گناہ کو چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔
تو پھر اللہ کے نیک اور متقی بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی اس آیت کے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قدرت کے باوجود صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے انعام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو پھر کچھ آیتوں کے اندر کسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ یعنی جو کفار و مشرکین تھے یہ سمجھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، مسلمانوں سے زیادہ بڑی تعداد ہماری ہے، مسلمانوں سے زیادہ طاقت ہمارے پاس موجود ہے، اور ہر طرح کی عیش اور آرائشیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہر طرح کی سہولیات ہمارے لیے میسر ہیں۔ تو یہ خیال کیا کرتے تھے اور یہ سوچا کرتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں نواز رکھا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی نوازے گا۔ یعنی ہم مسلمانوں سے فوقیت لے جائیں گے اور آخرت میں بھی مسلمان ناکام ہو جائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے یہاں، اگر ایسا ہوا بھی جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ اگر آخرت کا مرحلہ سامنے آیا بھی تو وہاں بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ کون کہا کرتے تھے؟ وہی کفار و مشرکین جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت تکالیف پہنچایا کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں آپ کے بارے میں بنایا کرتے تھے، تو یہی لوگ اس طرح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو اگلی چند آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ازالہ کیا ہے، ان کی اس بات کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے کہ جیسا یہ سمجھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، یہ بالکل غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر دلیل لاؤ، تم نے کہاں پڑھی یہ باتیں؟ تم سے کس نے بتائی یہ باتیں؟ کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا؟ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو پھر آگے چل کر کے تسلی دی ہے کہ یہ جو باتیں بنا رہے ہیں آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوئیے اور آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو انہی چند باتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہی تقوی والے لوگوں کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں دل کے اندر، تو ان لوگوں کے انعام کا تذکرہ کیا ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقین، یہاں جہاں بھی قرآن کے اندر لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والے، یعنی تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، کہ متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتیں ہیں، نعمتوں کے باغات ہیں، یعنی ہر طرح کے باغات، عیش و عشرت، اور وہاں ان کو میسر اور ان کو عطا فرمائی جائیں گی، عطا کی جائیں گی، کہ جن کے اندر وہ رہ کر کے خوب عیش و عشرت کریں گے اور مزے کی زندگی کریں گے، یعنی انجوائے کریں گے۔ جو لوگ دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن جب وہ اس لطف کو دیکھیں گے جو جنت کے اندر جنتیوں کو حاصل ہوگا، تو وہ دنیا کے اس لطف کو اور اس انجوائے کو بھول جائیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے رکھی ہے کسی کو، یعنی کسی کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے، یعنی ہر طرح کی سہولیات، عیش و عشرت اس دنیا کے اندر مبتلا ہے، تو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس انسان کو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، بلکہ اللہ کی رضا موقوف ہے قیامت کی اور آخرت کی کامیابی کے اوپر۔ اللہ کے یہاں وہاں جا کر کے کون کامیاب ہوتا ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر دولت کا آ جانا اور اولاد کا زیادہ ہو جانا یا طاقت حاصل ہو جانا یا حکمران بن جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ کے یہاں، یہ تو ذرہ برابر بھی اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بلکہ اصل کامیابی وہی ہے کہ انسان آخرت میں اللہ کے یہاں جب جائے تو وہاں پر اللہ کے یہاں کامیاب ہو کر کے پیش ہو، یعنی اللہ کہہ دے کہ ہاں یہ بندہ کامیاب ہے، تو پھر وہ کامیاب ہے، ورنہ دنیا کی کامیابی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت اللہ کے یہاں پر نہیں رکھتی ہے۔ تو اسی کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب آخرت میں یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کے باغات کے اندر داخل فرمائیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، وہ ان لوگوں کا اعتراض ہوتا تھا نا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ یعنی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم اللہ کے یہاں دنیا کے اندر کامیاب ہیں، اللہ نے ہمیں ہر طرح کی سہولیات دے رکھی ہیں، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازیں گے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو جائے گا کہ جو جرم کریں وہ بھی مسلمانوں کی فرما برداروں کی طرح ہو جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جو مجرم ہوں گے ان کو الگ سزا دی جائے گی
اور جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، مسلمان بندے ہوں گے، حقیقت میں جو مسلمان ہوں گے، تو ایسے بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا کیا ہم مسلمانوں کو، یعنی فرما برداروں کو، مسلمانوں کا جب جہاں لفظ آتا ہے وہاں یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ عام مسلمان مراد ہوتے ہیں، بلکہ مسلمان سے وہی سچا اور پکا مسلمان مراد ہوتا ہے جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ یوں تو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کو ایسے مسلمان مل جائیں گے جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری بھی حالت صرف یہی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری کس حد تک ہماری زندگی کے اندر ہے وہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ ہم اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں ہم کتنے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ تو ہمیں حقیقی مسلمان بننا ہے، سچا مسلمان بن کر کے دکھانا ہے، اور سچا مسلمان اسی صورت میں بنا جا سکتا ہے جب کہ انسان عمل کی کوشش کرنے لگے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے لگے، اور اللہ کی سے نے جو جن چیزوں سے انسان کو روکا ہے ان چیزوں سے رک کر کے زندگی گزارے۔ حقیقی اور سچا مسلمان یہی ہے، ورنہ یوں تو بے شمار مسلمان ہیں جو اسلام اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہاں جو ذکر کیا جاتا ہے قرآن کے اندر وہ ایسے ہی مسلمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، ما لکم، اللہ فرما رہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی یہ خطاب ہے کفار و مشرکین سے، کیف تحکمون کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یعنی یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے، بس اپنی طرف سے یہ باتیں بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ام لکم کتابن، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، فیہ تدرسون، کہ جس کے اندر تم یہ سب پڑھتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ وہ وہاں تمہارے لیے وہ ہوگا جس چیز کو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی کیا تم ایسی باتیں کسی کتاب کے اندر پڑھ کر کے بیان کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ جرم بھی کرو اور اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ، کہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہو اور قیامت کے دن اللہ کے فرما برداروں میں شمار ہو جائے تمہارا۔ اس غلط فہمی کے اندر ہرگز مبتلا نہ رہیے گا، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرما دیا۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ جس میں تم پڑھتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، یا تمہارے لیے کہ تمہارے لیے آخرت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم نے ہم سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے یا قسمیں لے رکھی ہیں قیامت تک کے لیے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہ سب چیزیں ہوں گی جن کا تم فیصلہ کر رہے ہو۔ سلہم، اے نبی تم ان سے معلوم کرو، ان سے سوال کرو، ایہم بذالک زعیم، کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے، کون ضامن ہے۔ یعنی یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں، اچھا یہ جو باتیں اس طرح کی کہا کرتے تھے یہ اصل میں اس لیے کہا کرتے تھے کہ یہ دوسرے لوگوں کو اسلام سے روکنا چاہتے تھے، چونکہ یہ بالکل شروع کی آیتیں ہیں جو شروع اسلام میں جب آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی تھی، تو دوسری مرتبہ جو وحی نازل ہوئی تھی وہ یہی صورت نازل ہوئی تھی نا، تو یہ شروع زمانے کی بات ہے۔ ان لوگوں کی پوری کوشش یہ رہا کرتی تھی کہ کسی طرح ان لوگوں کو، یعنی جو لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جو اسلام قبول کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کسی طرح اسلام سے روکا جائے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے کہ اللہ کے یہاں تو ہمیں کامیابی ملے گی، ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ تم ان سے معلوم کرو کہ یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے یہاں تمہیں کامیابی مل جائے گی اور ہم اللہ کے یہاں بڑا مقام حاصل کر لیں گے، تو ان سے معلوم کرو کہ اس بات کا ذمہ دار کون ہے۔ یعنی کوئی آگے آ کر کے تو یہ بات کہے نا کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ سب مل کر کے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، ضامن بننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ضامن بننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے گا کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں اس بات کو، تو اس سے دلیل طلب کی جائے گی نا، پھر کہ بھائی یہ بات کہاں سے تم کہہ رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں جس کے اندر یہ پڑھ کر کے باتیں بنا رہے ہوں۔ یہ تو اصل دوسرے لوگوں کو اسلام سے روکنا ہے، اس وجہ سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ان کو اسلام سے روکنے کے لیے یہ باتیں بناتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے اندر بالکل ناکام ہے، غریب ہے، ان کے پاس نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ کچھ ہے، ہم دیکھو کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہیں، لہٰذا ہم قیامت کے دن بھی کامیاب رہیں گے۔ یہ کیا دلیل ہوئی، یہ کیا بات ہوئی ان کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے معلوم کرو کہ ان کا ذمہ دار کون ہے اس بات کو کہنے والا۔ ام لہم شرکا، کیا ان کے وہ شریک ہیں جو جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے؟ فلیأتوا بشرکائہم، تو لے آئیں اپنے شریکوں کو بھی۔
یعنی جن کو یہ شریک کرتے ہیں، جن کو یہ معبود بنا رکھا جن کو ان لوگوں نے، تو ان کو بھی لے آئیں ان کانوا صادقین، اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا چیلنج کر دیا۔ یہ چیلنج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی، کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ اپنے ان دعوے داروں کو، لے آؤ اپنے ان معبودوں کو جو تم سے یہ باتیں کہہ رہے ہوں۔ لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہیں لا سکتے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ان آیتوں کے بیان کرنے کا اور نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حقیقت سے پردہ اٹھ جائے، حقیقت سامنے آ جائے تمام لوگوں کے۔ تو حقیقت کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ اگر تم سچ بول رہے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی جو باتیں تم اس طرح کی بہکی بہکی باتیں، بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو، تو اس کے لیے تم دلیل لے کر کے آؤ۔ تم کہاں سے لاتے ہو؟ تم سے کون بیان کرتا ہے یہ باتیں؟ اگر کوئی تمہارے معبود ہیں اس طرح کے تو ان کو بھی بلا لاؤ، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ یوم یکشف عن ساق، اب یہاں سے قیامت کی ہولناکی کا اور اس کی سختی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، ساق کا کشف کر دیا جائے گا، ویدعون الی السجود، اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیا مطلب ہے یوم یکشف عن ساق؟ یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے پنڈلی کھولنے کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرب کے اندر ایک محاورہ یہ استعمال ہوتا تھا کہ جب کسی کے اوپر سخت حالات آیا کرتے، سخت پریشانیوں کے اندر کوئی مبتلا ہوتا، یعنی سخت حالات کے اندر جب برداشت سے باہر حالات ہو جائیں، ایسے حالات کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ یوم یکشف عن ساق، یعنی اس طرح کے جو الفاظ یہاں استعمال کیے گئے ہیں، ایسے حالات میں کہ جب بہت زیادہ سختی کے حالات پیدا ہو جائے۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ چونکہ یہاں بیان کیا گیا ہے پنڈلی کھول دینے سے، یعنی پنڈلی کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ حقیقت کو ظاہر کر دینا، حقیقت کو سامنے لے آنا، حقیقت سے پردہ اٹھا دینا۔ اور چونکہ قیامت کے دن ساری حقیقتوں کو کھول کر کے سامنے لایا جائے گا، اور ہر کسی کے عیب، ہر کسی کے جرم اور ہر کسی کے نیک اور برے اعمال سب کے سب سامنے موجود ہوں گے اور سب کے سب سامنے لا دیے جائیں گے، تو اس وجہ سے بڑی خطرناکی کا اور ہولناکی کا دن ہوگا۔ تو اس لیے یہاں اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس دن حقیقت سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، سب کی حقیقتیں سامنے کھل کر کے سامنے آ جائیں گی، تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر ایسے دن، ایسی سختی کے دن میں ان لوگوں کو سجدے کے لیے کہا جائے گا جو لوگ دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت غور طلب آیت ہے اور ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی جو لوگ نمازوں کے اندر، سجدے کرنے کے اندر سستی برتتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں یا چھوڑ ہی دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اصل تو یہ سنانا مقصود ہے ان لوگوں کو جو کفار و مشرکین ہیں، یعنی جو سرے سے سجدے کرتے ہی نہیں، اللہ کے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خطاب ہے۔ لیکن اس سے پیغام ہمیں بھی حاصل کرنا ہے، اور وہ پیغام یہی ہے کہ جو لوگ غفلت برتتے ہیں نماز پڑھنے میں، سستی برتتے ہیں، اپنے تقاضوں کی وجہ سے، دنیاوی کام اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن کس حالت میں ہوں گے ان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دن سختی کی حالت ہوگی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرایا جائے گا۔ تو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جو لوگ دنیا کے اندر سجدہ نہیں کیا کرتے تھے نا، جو دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کی کمر، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی کمر سخت ہو جائے گی تختے کی طرح، وہ جھکنا بھی چاہیں گے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ہرگز سجدہ نہیں کر سکیں گے، یعنی وہاں پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، پچھتاوے کی وجہ سے۔ یعنی جب انسان شرمندہ ہوتا ہے نا، آپ اس دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ نگاہیں کسی کے سامنے جب وہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس سے نگاہ ملانے کی ہمت اس کی نہیں ہوتی، اس کے سامنے اس کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی ظاہر ہے کہ ایسا ہونے والا ہے کہ ان لوگوں کی نظریں جھک جائیں گی شرم کی وجہ سے، پھر وہاں پچھتاوا ان کو ہوگا۔ فرماتے ترہقہم ذلہ، کہ ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی، چہروں پر ذلت الگ ہی نظر آ رہی ہوگی کہ کتنے ذلیل لوگ ہیں۔ وقد کانوا، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وقد کانوا یدعون الی السجود، یہ جو سزا ان کو وہاں دی جائے گی کہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان سے قدرت چھین لی جائے گی، طاقت چھین لی جائے گی سجدہ کرنے کی، تو یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر یہ صحیح سالم تھے، ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔
وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جب یہ صحیح سالم تھے اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا دنیا کے اندر تو یہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے. فذرنی، آگے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، کہ اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ تم میرے اوپر چھوڑ دو. یعنی تمہارا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اب وہ ضد کی وجہ سے یا اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ الٹا مذاق بنا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو اب اللہ نے فرما دیا فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، کہ ان جھٹلانے والوں کا معاملہ تم میرے اوپر چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں. سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، میں تدریج بتدریج یعنی آہستہ آہستہ ان کو تباہی کی طرف لے جاؤں گا، بربادی کی طرف لے جاؤں گا. من حیث لا يعلمون، کہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، یہ جان بھی نہیں سکیں گے، ان کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا. یہ بڑی خطرناک آیت ہے. اس سے ہمیں تھوڑا سا اگر توجہ دیں، غور و فکر کریں تو ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے کلام کو جھٹلانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو زبان سے کوئی انکار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ کبھی ہماری زبان سے ایسے نازیبہ الفاظ اور کلمات نکلیں کہ جن سے کلام کی، اللہ کے کلام کی تکذیب ہوتی ہو، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ایک تو یہ ہوتا ہے جھٹلانا کہ زبان سے کوئی بندہ صاف انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں ان آیات کو، ان قرآن کو، نعوذ باللہ. اور ایک انکار وہ ہے جو عمل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. دونوں طرح سے انکار ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں، قرآن کے احکامات ہمارے سامنے، رہنمائی اور قرآن کی ہدایات ہمارے سامنے، اس کے باوجود ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو گویا کہ ہم عمل سے انکار کر رہے ہیں. تو خطرہ تو ہمارے لیے بھی کہیں نہ کہیں بن سکتا ہے، اس لیے ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا یہاں بیان کی ہے اس سزا کے مستحق ہم بھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وہ سزا کیا ہے؟ بڑی خطرناک سزا ہے. جب انسان اپنے آپ کو اس طرف لے جاتا ہے کلام کے جھٹلانے کی طرف، چاہے وہ زبان سے ہو یا وہ عمل سے ہو، جب کوئی بندہ کلام کو، قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، جب وہ بندہ اپنی سرکشی میں بڑھتا رہتا ہے تو ادھر اللہ تعالیٰ اس کے خلاف تدبیر کرتا رہتا ہے، اور اس طرح تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس بندے کو انعامات سے دنیا کے اندر نوازا جاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کو دیتے ہیں، فراوانی ہوتی ہے، ہر طرح کی سہولیات اس کو میسر ہوتی ہیں. تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. یہ خیال اور یہ وہم، یہ گمان اس کا ہوتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ایسے بندوں کو ہم دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کو تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے، وہ تو یہی سمجھ رہا ہے اور اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، اسی لیے تو مجھے دولتیں دے رکھی ہیں. حالانکہ یہ سراسر غلط فہمی ہوتی ہے. انسان کو یہ اگر جانچنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو جانچنے کا جو معیار ہے وہ دولت اور وہ پیسہ اور وہ دنیاوی ناز و نعمت نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس ناز و نعمت دیکھ کر کے، دولت دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لے کہ وہ بندہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس کو جانچنے کا جو معیار ہے، اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی خوشنودی کو جانچنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عبادات کی کتنی توفیق ہو رہی ہے، آپ اللہ کی کتنی نافرمانیوں سے بچ رہے ہیں. اگر آپ اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، اگر آپ گناہ سے بچ رہے ہیں، اگر آپ تقوی اختیار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں. اور یہ توفیق جو آپ کو عبادات کی، اللہ کے ذکر و اذکار کی مل رہی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کو دی جا رہی ہے. اور اگر آپ کو ذکر و اذکار کی توفیق نہیں، عبادتوں کے اندر سستی ہے، دن بدن آپ غفلت میں زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس دولت ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، تو آپ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. یہ اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی ایک علامت میں نے آپ کو موٹی سی بتا دی ہے. یہ ایک اشارہ ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق مل جائے، اللہ کا نام لینے کی توفیق اگر آپ کو مل رہی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. اور بزرگوں کے یہاں تو یہاں تک کہا گیا ہے، کسی نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کی علامت اور اس کی پہچان یہ علماء نے یا کابرین نے یا بزرگوں نے بتائی ہے کہ اگر آپ کو بار بار ذکر کی توفیق مل رہی ہے، اللہ کا نام لینے کی توفیق اگر آپ کو مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے اللہ کا ذکر کیا وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو ذکر کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں
اپنی عبادتوں کی، اپنے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں برباد ہو رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ واملی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً کسی کے اوپر شکنجہ نہیں کستے، فوراً کسی کی گرفت نہیں کرتے، فوراً کسی کو سزا یا عذاب نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، سرکشی کرتا ہی رہتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور ایک نہ ایک دن وہ اللہ کی پکڑ میں آ ہی جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وہ املی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان کیدی متین، یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے، یعنی اپنے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کیا تم ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہو کہ جس کے بوجھ میں یہ دبے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ تم ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہو کہ بھئی تم ایمان لے آؤ، یعنی اس دعوت کو دینے کا یا اس پیغام پہنچانے کا اور اس سیدھے راستے پر لانے کا تم کوئی سوال کرتے ہو، ان سے کوئی بدلہ چاہتے ہو؟ ایسا تو ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ اصل یہ خطاب کیا گیا نبی کو، لیکن اس سے مراد ہے ان لوگوں کو سنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ یہ بات سنانا چاہتے ہیں کہ میرا نبی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہے، اپنا کوئی ذاتی مقصد اور ذاتی مفاد اس کا نہیں ہے اس دعوت کے دینے میں، پھر بھی تم سمجھنے کو تیار نہیں ہو، پھر بھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی بوجھ کے اندر دبے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تسألہم، کیا تم ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہو کہ جس کے بوجھ میں یہ دبے چلے جا رہے ہوں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم آتا ہے کہ جس کو یہ لکھ لیتے ہوں؟ فاصبر لحکم ربک، تم اپنے رب کے فیصلہ آنے تک کا صبر کیجئے گا۔ یہ بہت سکون دینے والی آیت ہے۔ یہاں اصل خطاب کیا گیا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ آپ جب تک تمہارے رب کا فیصلہ نہ آ جائے جب تک آپ کو صبر کرنا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کا کوئی بھی حکم ہو وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے نا، تو یہاں جو اللہ نے صبر کا ایک پیغام دیا ہے یا صبر کی ایک دعوت دی ہے کہ صبر کرو اپنے رب کا فیصلہ آنے تک، تو یہ ہمیں بھی اپنے اوپر بھی آج کے حالات میں بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ اس سے کیا سمجھنا ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں، حالات آج کل بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے حالات بنائے جا رہے ہیں، اور بہت سے نوجوانوں کی زبان پر جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، جن کا خون گرم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فوراً کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو پیغام دیا ہے، یہاں جو سبق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ تم صبر کرو، صبر سے کام لوگے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اور اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اگر تم صبر کرو گے تو ایک نہ ایک دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ضرور بھی ضرور آئے گی، ایسا ہوگا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں فاصبر لحکم ربک، کہ جو اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، یقین مانیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ایسی ایسی باتیں بنایا کرتے تھے کہ اگر ہم اور تم یا ہم میں سے کوئی اگر ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ قوت برداشت دی تھی، اور آپ کی چونکہ ایک نبوت کی شان تھی، پیغمبرانہ شان تھی، جس کی وجہ سے آپ تمام باتوں کو، کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مجنون، آپ کو دیوانہ، آپ کو شاعر، آپ کو کاہن کہا گیا، تمام پتہ نہیں جادوگر کہا گیا، تمام طرح طرح کی باتیں آپ کے خلاف بنائی گئیں۔ اور یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ تاکہ لوگ اسلام کی طرف نہ آ جائیں۔ اسلام سے روکنے کی کوشش میں یہ کفار و مشرکین، اسلام کے دشمن، یہ اللہ کے رسول کے دشمن اور اللہ کے دشمن اس طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، حالانکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ قرآن یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی مثال اس دنیا کے اندر تو نہیں مل سکتی ہے۔ یہ اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت سے واقف تھے، عربی دان تھے، عربی جانتے تھے، تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت، یعنی قرآن کی جو روانی ہے، قرآن کے اندر جو ایک لطف ہے اور جو اس کے اندر ایک روانی اور تسلسل بیان کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے، خوبصورتی ہے اس کلام کے اندر، وہ میں اور آپ نہیں جان سکتے کیونکہ ہم عربی لینگویج سے واقف نہیں ہیں۔ وہ لوگ عربی لینگویج جانتے تھے اور بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے شاعر بھی ہوا کرتے تھے، تو
ایسے لوگ جب اس قرآن کو سنتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے واقعی یہ کلام کوئی دنیاوی کلام تو ہمیں نہیں لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنوں ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے، خود تو اسلام نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی اسلام سے روکنے کی پوری پوری کوششیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو باتیں تمہارے خلاف بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، فصبر، ان پر صبر کیجئے گا، لحکم ربک، اپنے رب کے فیصلے کا فیصلہ آنے تک، ولا تکن کا صاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں جو مراد ہے وہ ہے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی طرح نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، ایک چوک ہوئی، اور وہ چوک یہ تھی کہ اللہ کے حکم آنے کے انتظار کیے بغیر، اللہ کا فیصلہ آنے کا انتظار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر کے اپنے جو وہاں کے لوگ تھے، قوم کے لوگ تھے، ان کو دعوت دیتے تھے۔ جب وہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے، آپ کے اوپر ظلم و ستم اور پریشانیاں ان کے اوپر آپ کے اوپر آنے لگی، غیروں کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے دعوت کے بدلے میں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں سے نکل گئے، اور اس فیصلہ کرنے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنی مرضی سے وہاں سے وہ نکل گئے۔ تو یہ ایک چوک ہوئی تھی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور انہوں نے صبر کیے بغیر، اللہ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر اپنے آپ قدم اٹھا دیا۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ سمندر میں گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا تھا۔ یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ کوئی آیت اس طرح کی آئے گی تو وہ بیان کی جائے گی۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، تو وہاں پر زندہ تھے، ظاہر ہے کہ بہت اندھیرا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا، چونکہ ایک نبی تھے تو آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کی یہ غلطی رہی کہ آپ نے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، آپ نے صبر نہیں کیا، اور بغیر صبر کیے وہاں سے نکل گئے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا اور شرمندگی ہوئی، پھر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اور اللہ سے مغفرت طلب کی، اللہ سے معافی مانگی، اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، 17ویں پارے کے اندر اس کو نقل اور بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے جب انہوں نے یہ پڑھی، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوئے، توبہ کی، استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں اور اس کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بشری تقاضے کے مطابق ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، یعنی کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے بس وہ گناہ ہو گیا اور اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس گناہ پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے توبہ کریں گے، اسی طرح جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے کی تھی مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا، نجات عطا فرمائی۔ وہ اللہ آپ کو بھی گناہوں کی اندھیریوں سے نکال کر کے توبہ کی روشنی میں لانے پر قادر ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لیں گے، اور ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ انسان کبھی کبھی مصیبتوں کے اندھیروں میں پہنچ جاتا ہے، پریشانیوں کے اندھیروں میں پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور آیت کریمہ کا ورد کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختصر لفظوں میں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ لا الہ الا انت، کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی گناہ گار ہوں اور میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یعنی اپنے گناہ کا اعتراف ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میری غلطی ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں کہ آپ نے جو مجھے سزا دی ہے، یہ سزا جو مجھے مل رہی ہے، یہ پریشانیاں جو میرے اوپر آ رہی ہیں، یہ میری اپنے کیے کی سزا ہے، لہٰذا میں اپنے کیے پر جو شرمندہ ہوں اور اس سے توبہ کر رہا ہوں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اور مچھلی نے ان کو اگل دیا اور ایک چٹیل میدان کے اندر وہ موجود ہو گئے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ جس طرح حضرت یونس نے جلد بازی کی تھی، صبر نہیں کیا تھا، اس طرح آپ جلد بازی بالکل نہ کیجئے گا، بلکہ آپ صبر سے کام لیں، اور جب آپ صبر کریں گے تو اس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔
فاصبر لحکم ربک، تم اپنے رب کے فیصلے کا صبر کی، فیصلہ آنے تک کا صبر کیجئے گا، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے، اذ نادا وهو مکظوم، جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہ اللہ کو پکار رہے تھے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام، لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر اللہ کی مہربانی ان کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی، لنبذ بالعراء، تو وہ ایک چٹیل میدان میں، وہ مذموم، مذموم حالت میں پھینک دیے جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کے ساتھ مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اس وجہ سے کہ وہ شرمندہ ہو گئے تھے اور اللہ سے توبہ کر لی تھی، اور اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہو گئی تھی۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ کی رحمت اگر اس کے اوپر نہ ہو تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو کر کے رہ جاتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر ان کی ناک کٹ جاتی ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سرکشی میں حد سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، لیکن جو شرمندہ ہو جاتے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ذلت سے بچا لیتے ہیں اور عزت عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر عزت عطا فرمائی۔ اور کیسی عزت عطا فرمائی؟ فرماتے فجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا، فجعلہ من الصالحین، اور ان کو اللہ نے اپنے نیک بندوں میں سے بنا لیا تھا، یعنی وہ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ اور نیک بندے بنے پھر۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، نیک تو وہ پہلے سے تھے، لیکن چونکہ ایک بیچ میں چوک ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس چوک کو اور اس غلطی کو ان کی معاف فرما کر کے پھر اپنے نیک بندوں میں ان کو شامل فرما لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی تھوڑی سی بات بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی، اب پھر وہی مضمون شروع ہو گیا جو ابھی پیچھے چل رہا تھا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ یہ کافر لوگ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے آپ کو پھسلا دیں گے، یعنی بہکا دیں گے۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن کو، نصیحت کی بات کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یہ تو ایک مجنون آدمی ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن تمام عالموں کے لیے، پوری کائنات کے لیے ایک نصیحت کی چیز ہے، لہٰذا جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ قرآن کی وجہ سے انسان برباد بھی ہو جاتا ہے اور قرآن کی وجہ سے انسان کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ برباد کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن پر عمل نہ کرو، قرآن کو جھٹلا دو تو انسان اللہ کے یہاں ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ لیکن اگر اسی قرآن پر آپ عمل کر لیں تو پھر یہ قرآن آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا اور قیامت کے اندر بھی آپ کا ساتھ دے گا، یہاں تک کہ قبر کے اندر ایک روشنی بن کر کے آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور ہر طرف سے ڈھال بن کر کے فرشتوں سے آپ کی، یعنی جو عذاب دینے والے فرشتے نعوذ باللہ اگر آ بھی جائیں تو ان سے قرآن آپ کی حفاظت کرے گا، اس لیے کہ اگر قرآن سے آپ کو محبت ہوگی، قرآن کی تعلیمات پر اگر آپ کا عمل ہوگا، اگر آپ نے قرآن کو اپنے لیے نصیحت کی چیز بنایا ہوگا تو قرآن آپ کی ہر طرح اور ہر جگہ حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ قلم یا سورہ نون ہماری مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، اور یہ وہ سورت ہے جو دوسری وحی میں نازل ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد سورہ مزمل کا نمبر آتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سورہ مزمل کی تفسیر عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کل شب برات ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو تیاری کرنی ہے، عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور اصل تو یہ شب برات کا ایک بہت بڑا مقصد ہے رمضان کے لیے تیار ہونا، تو ہم لوگوں کو رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اس لیے کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کا استقبال بڑے پرزور انداز میں کیا کرتے تھے شعبان کے مہینے سے، یعنی جو مہینہ چل رہا ہے رمضان سے پہلا والا مہینہ شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے، آپ اسی مہینے سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ تیاریاں کیسے کرتے تھے؟ اپنی نوافل کے اندر اضافہ فرما دیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی جس طرح رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں تو اس مہینے میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ شب برات کا عام طور سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ہر سال چونکہ بھول جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ شب برات کے روزے کتنے ہوتے ہیں، تو حقیقت میں شب برات کا تو ایک روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی 15 شعبان کا،
کل شب برات ہے، پرسوں روزہ رکھا جائے گا، تو یہ ایک روزہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ مزید رکھنا چاہیں تو پورے مہینے میں آپ کتنے روزے اور کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی میں کسی طرح کی پابندی نہیں، بلکہ اور زیادہ اس میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو شب برات ہے، خوب عبادت کریں، دعائیں کریں، ملک کے حالات کے لیے بھی دعا کریں، دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے اس کے لیے بھی دعا کریں، فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور جہاں بھی مسلمان پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کے اندر اثر اور قبولیت پیدا فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔